السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، جہاں بقرہ عید کی آمد ہے اور کسائی اپنی چھریاں تیز کر رہے ہیں، وہیں آزاد کشمیر میں انتخابی مہم اپنے پورے زور پر ہے۔ اور زبردست بات یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر میں انتخابات میں ایک دوسرے کے اوپر جس طرح حملے کیے جا رہے ہیں، لگ یہ ایسے ہی رہا ہے کہ ذبح کیا جا رہا ہے۔ اور بقرہ عید سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں چاروں جماعتوں کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ جہاں جہاں پہ بھی تقریریں کر رہے ہیں وہاں پہ وہ ایک دوسرے کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے بھی بڑی دھواں دھار تقریر کی اور اس میں انہوں نے جو سب سے پہلا ایک اہم سوال اٹھایا وہ یہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ ایک بات پوچھنی چاہیے کہ اس وقت اگر ملک میں عدالتیں آزاد ہیں اور عمران خان کسی عدالت کے اوپر اپنا زور نہیں چلا رہا، نہ ہی ہم ڈنڈے لے کر سپریم کورٹ پر چڑھ دوڑتے ہیں، تو پھر یہ لوگ ملک سے لیڈر جو ہیں یہ بھاگے کیوں ہوئے ہیں؟ پھر انہوں نے پوری ایک لسٹ بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جی اس طرح میاں نواز شریف صاحب بھی باہر ہیں۔ پہلے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ گئے کس طرح، مطلب انہوں نے کہا کہ جی وہ تو بہت بڑے ایک ایکٹر ہیں، شاید بڑے بڑے ایکٹر بھی ایسا کمال کی ایکٹنگ نہیں کر سکتے، کہ اتنی زبردست ایکٹنگ کی میاں نواز شریف صاحب نے کہ عمران خان نے کہا کہ کابینہ میں ان کی اپنی ایک خاتون رو پڑی، اور ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب اتنے زیادہ بیمار ہیں تو یہ کیا جہاز کی سیڑھیاں بھی چڑھ سکیں گے کہ نہیں۔ لیکن پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ عدالتیں آزاد ہیں، ان لیڈرز بھی باہر ہیں، ان کے بچے بھی باہر ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی باہر ہیں، میاں شہباز شریف صاحب کے داماد اور بیٹے بھی باہر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس وقت تو آزاد عدالتیں ہیں تو واپس آئیں، آ کے عدالتوں میں اپنے معاملات دیکھیں۔ دوسری جانب انہوں نے، کیونکہ آزاد کشمیر کے انتخابات ہیں تو بہت ایک سینٹیمنٹ جڑا ہوتا ہے کشمیر کا اور آزاد کشمیر کا اور مقبوضہ کشمیر کا، اس کا ذکر کرتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب جتنے مظالم مودی سرکار نے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ڈھائے ہیں، جہاں پہ پیلٹ گن سے لوگوں کو اندھا کیا گیا اور پتہ نہیں کتنی ہی جانیں جا چکی ہوئی ہیں، اور 80 لاکھ کی آبادی پر 8 لاکھ کی فوج ہے، اور انہوں نے کہا کہ پچھلے ادوار میں خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کے دور میں یہ کہا گیا تھا کہ بھئی مودی سرکار پر تنقید نہیں کرنی، اور انہوں نے ایک بات کا اور ذکر کیا کہ میاں نواز شریف صاحب انڈیا گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ وہ حریت لیڈر سے نہیں ملے، صرف اس خوف سے کہ کہیں مودی ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا خیر مودی یہاں پہ بھی آئے اور ایک باقاعدہ سابق امبیسڈر کو انہوں نے کوٹ بھی کیا کہ انہوں نے بتایا، سابق امبیسڈر نے، پاکستانی امبیسڈر نے، کہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب آپ مودی پر اتنی تنقید نہ کریں۔ اور پھر ہم نے دیکھا برہان وانی والا واقعہ بھی ہوا اور بہت عرصے تک ایک خاموشی رہی، لیکن اس کے بعد پھر بھرپور طریقے سے پاکستان نے ایک سٹینڈ بھی لیا اور آواز بھی بنی مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی۔ مریم نواز صاحبہ نے آج جہاں بہت ساری باتیں کی، وہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہ باغ کی عوام، باغ میں وہ جلسہ کر رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ باغ کی عوام نے عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی کر دی، کہ اگر وہ آ ہی گئے تھے تو کم از کم ان کے جلسے میں چلے جاتے تاکہ تھوڑی سی ان کی عزت رہ جاتی۔ لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ بہت شاندار جلسہ تھا عمران خان صاحب کا، اور اس بات کی ضرورت نہیں تھی مریم نواز صاحبہ کو کہنے کی، لیکن انہوں نے کہا۔ دوسری بات جو انہوں نے کی، کیونکہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے حوالے سے جب بھی کوئی ذکر ہوتا ہے اور بڑے لیڈرز کا ذکر ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے لیفٹ رائٹ پہ اے ٹی ایمز رہتے ہیں، تو آج بھی مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی باغ میں انتخاب لڑنے کے لیے پی ٹی آئی نے ایک ایسا کینڈیڈیٹ فیلڈ کیا ہے جو بیسیکلی باغ میں نہیں رہتا، وہ اسلام آباد سے آیا ہے اور وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کا اے ٹی ایم ہے۔ لیکن انہوں نے کہا، پہلے مریم نواز صاحبہ کہہ گئیں کہ جی اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر انہوں نے کہا نہیں خدا نہ خواستہ وہ نہیں جیتیں گے، لیکن ان کا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ شاید باغ میں نہیں رہیں گے، وہ اسلام آباد میں رہیں گے۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے، اور دوسری تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں گے کہ عید سے پہلے مہنگائی زور پکڑ رہی ہے۔ حال ہی میں پیٹرول کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا، مجبوری ہے، عالمی کی منڈیوں میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں کروڈ آئل کی، جس کی وجہ سے اضافہ کیا گیا، لیکن اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آ رہا ہے پاکستان کی اشیاء کے اوپر اور وہ مہنگی ہو گئی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے علی پرویز ملک، ینگ پارلیمنٹیرین، ینگ لیڈر آف پاکستان مسلم لیگ نون۔ بہت بہت شکریہ علی پرویز ملک آپ کا جوائن کرنے کا۔
حسن مرزا صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں. بہت بہت شکریہ حسن مرزا صاحب آپ کا بھی جوائن کرنے کا. مجھے جمشید اقبال چیمہ صاحب نے جوائن کیا ہے یا اچھا نہیں، جمشید اقبال چیمہ صاحب ابھی نہیں ہیں. یہ علی آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. مرتضیٰ وہاب صاحب نے آج بولا کہ جی چینی 17 روپے مہنگی ہو گئی. آج عید سے 2 دن پہلے آٹا تقریباً جو ہے وہ 150 روپے 20 کلو کا تھیلا 150 روپے مہنگا ہو گیا. یہ بہت تشویش کی بات ہے، خاص طور پر عید سے پہلے جہاں پر لوگ جانور نہیں خرید پا رہے وہاں پہ وہ آٹا چینی بھی نہیں اگر لے پائیں گے تو کیا بنے گا. اور دوسری جانب یا چلیں مہنگائی کے ایشو پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں. ذرا پہلے کشمیر کے انتخابات پر ذرا روشنی ڈالیں. یہ مریم صاحبہ کی بھی گفتگو میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی سامنے رکھی اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی بھی. سب سے پہلے عدالتوں کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، کوسچن تو بہت ویلڈ ہے کہ آزاد عدالتیں ہیں، آ جائیں پاکستان میں اور آ کے فیس کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ضمیر بھائی، آج آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں، جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی صحت کا معاملہ ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمران خان صاحب نے تو ایک دفعہ پھر اپنے اعلیٰ ضرب کا مظاہرہ کیا جب انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی صحت پہ سیاست کرنے کی کوشش کی. پر آپ تو ایک انفارم بینکر ہیں، آپ کیا یہ نہیں جانتے کہ میاں نواز شریف صاحب اس نالائق حکومت کی کسٹڈی کے اندر تھے جب ان کی صحت بگڑی تھی؟ رات کے آخری پیر اسی حکومت نے اپنی کسٹڈی کے اندر ان کو سروسز ہاسپٹل شفٹ کیا تھا. سارے کے سارے ٹیسٹ اس کے بعد انہوں نے خود اپنے بنائے ہوئے بورڈ کے تحت کیے. اس کے بعد شمسی صاحب جو ایک اسپیشلسٹ تھے اس بیماری کے اندر، ان کو کراچی سے لے کے آئے جنہوں نے آ کے فزیکلی ایگزامن کیا. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جو لیگل ان کے پاس آپشنز موجود تھی ان کو ایکسرسائز کرتے ہوئے حکومت کی رضامندی کے ایک پروسیس آف لا کے تحت وہ باہر گئے تھے اپنا علاج کرنے کے لیے. اور آج بھی وہاں پہ موجود ہے. کورونا کی وبا کی صورتحال ہے، جب ان کے ڈاکٹرز وہاں پہ کمپلیٹ کر لیں گے ان کا علاج تو وہ فرسٹ فلائٹ لے کے واپس آ جائیں گے، جس طرح وہ پہلے بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے ان بوگس کیسز کا سامنا کرنے کے لیے، آپ کیا بھول گئے الیکشن سے پہلے تشریف لے کے آئے تھے. 13 جولائی 2018. جی اگر اب ان کو کوئی خدشات ہیں کہ انہوں نے کوئی ان کو چیٹ کیا تو سب سے پہلے تو یہ اپنے وزیر جو ان کے پاس آج بھی ہیلتھ کے اندر، پنجاب کے اندر بھی وہی خاتون موجود ہے، وفاق کے اندر بھی فیصل سلطان صاحب جنہوں نے ان کو پرسنلی ریویو کیا تھا وہ موجود ہے. سب سے پہلے ان کو تو اکاؤنٹیبل کریں نا، اور ان کو جب سزا دے لیں گے اس کے بعد عدالت نے اپنے فیصلے میں ایک طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ جی اس کے مطابق بہت ویلڈ اور ان کو ڈپورٹ کروا لیں اگر کروا سکتے ہیں. اس میں آ کے یہ سرکس لگانے کا مقصد ہے. بالکل صحیح. علی بالکل میں آپ ہی سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علی آپ بالکل ویلڈ پوائنٹس ہیں سارے، لیکن جب سے میاں صاحب گئے ہیں لنڈن ہمارے پاس کوئی بلیٹنز نہیں آئے، میڈیکل بلیٹنز کہ جی فلاں ٹیسٹ ہوئے ہیں. کیونکہ جب بھی کوئی بڑا لیڈر علاج کرانے کے لیے کہیں جاتا ہے یا آپ کے اپنے ملک میں بھی ہوتا ہے تو اس کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، ان کی جو عوام ہوتی ہے وہ بے چین رہتی ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے لیڈر کی اب کیسی صحت ہے، کیا حال ہے. ابھی تک کوئی اس قسم کا بلیٹنز بہت مطلب تقریباً اب 2 سال ہونے کو ہیں تو اس وجہ سے تشویش تو پیدا ہوتی ہے. ضمیر بھائی جہاں تک میری انفارمیشن ہے ان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ پیریوڈکلی اپنی رپورٹس ایشو کر رہے ہیں اور جو عدالت کے اندر جمع کی جا رہی ہے. اسی لیے اس نالائق حکومت نے ابھی وہ کارروائی ان کی جو ڈیپورٹیشن کے لیے ہے وہ شروع نہیں کی، اور یہ صرف اور صرف میڈیا میں آ کے اپنے جو اصلی ایشوز اور اپنی جو اصلی ناکامی ہے اس سے ایشوز کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے خام خواہ کا ایک یہ سرکس کریٹ کرتے ہیں. تو یہی وہ بنیادی پوائنٹ ہے جو آپ نے جس کی طرف بالکل صحیح نشاندہی کی. اب آ جائیں آپ کشمیر کے الیکشن کے اوپر. دیکھیں ضمیر بھائی، جہاں تک کشمیر کے الیکشن کا معاملہ ہے ہر پارٹی کے پاس اس کے اندر حصہ لینے کا ہمارا آئینی حق بھی موجود ہے. وہ جس مرضی کینڈیڈیٹ کو، اپنے اے ٹی ایم کو یا اپنے کسی ورکر کو اگر سلیکٹ کرتے ہیں کہ جی وہ وہاں سے الیکشن کسی بھی حلقے سے لڑے تو یہ ان کا حق ہے. یہاں تک تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، پر مجھے اختلاف وہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ الیکشن کمیشن کے ضابطے کی خلاف ورزی کریں. آپ مجھے بتائیں وہ جو گندا پور صاحب ہیں ان کو کیا آپ نے خود اپنی اسکرینوں کے اوپر رشوتیں دیتے ہوئے نہیں دکھایا؟ کیا آپ نے وہ ان کی المشہور تقریر نہیں چلائی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ 1 ووٹ پی ٹی آئی کو دو، میں سیاسی رشوت کے طور پہ 1 کروڑ روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈ دوں گا؟ تو اس کے بعد جب ان کو صوبہ بدر کیا گیا، جب ان کو آزاد کشمیر بدر کیا گیا الیکشن کمیشن کے کہنے کے اوپر، تو
تو مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب ان کو اپنے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے اپنے ساتھ لے کے آگے ماشاءاللہ اداروں کو جو انہوں نے مضبوط کرنا تھا اس کی تو آپ نے اعلیٰ مثال دیکھی, نہ صرف اپنے ساتھ لے کے آئے, اپنے سٹیج کے اوپر بٹھا کے ان سے تقریر کروائی, اور جب وہ اسی قسم کی بیہودہ گفتگو کرتے رہے تو اس کے اوپر مسکراتے بھی رہے. تو ہم نے سارا کا سارا دیکھ لیا کہ یہ کیا طریقہ کار پی ٹی آئی کی حکومت کا ہے اس الیکشن کے اندر. دوسری چیز جو ہم نہیں ہونے دیں گے ضمیر بھائی وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے ڈسکا کی طرح ووٹ چوری کرنے کی کوشش کی تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ورکر ہیں وہ آج تیار ہیں, ویجیلنٹ ہیں, وہ ان کو اس کے اوپر ان کو ایکسپوز بھی کریں گے اور دنیا کے سامنے ان کی نالائکی جو سامنے لے کے آئیں گے. تو اس سوچ کے ساتھ یہ الیکشن لڑے, ہماری طرف سے کوئی ان کو ریزسٹنس نہیں آئے گی, کوئی مزاحمت نہیں آئے گی. صحیح, بالکل علی آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جب ایک ایسے ادارے نے جو بیسکلی اس وقت رسپانسبل ہے, آل ان آل ہے, اور الیکشن کمیشن نے ان پر علی امین گنڈا پور پر ریسٹرکشنز لگائی تھی تو پرائم منسٹر ان کو ساتھ لے کر چلے گئے, لیکن انہوں نے کہا بھی اپنی تقریر کے دوران کہ مجھے منع ہے, لیکن میں چھوٹا سا واقعہ بھی سنانا چاہتا ہوں, انہوں نے سنا بھی دیا. یہ ایک بات بالکل ہے. حسن مرزا صاحب, علی امین گنڈا پور نے کہا کہ جی وکٹم بھی ہم تھے اور پتھر بھی ہمیں پڑے, فائرنگ بھی ہم پر ہوئی اور ہم پر ہی بین لگا دیا کہ جی ہم آزاد کشمیر میں نہیں آ سکتے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی ہے, اور لیکن جس طرح کا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر انہوں نے بات کی تھی اس پہ تو پہلے ریئیکشن آ چکا ہوا ہے آپ لوگوں کا. حسن مرزا صاحب. جی حسن مرزا صاحب آپ سے سوال کر رہا تھا میں. جی ریپیٹ کر دوں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر جو ہے وہ پابندی تھی, لیکن آج پرائم منسٹر کے ساتھ وہ آ گئے وہاں پہ اور انہوں نے پھر ایک مظلوم کارڈ بھی کھیلا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں ہی آزاد کشمیر سے نکالا گیا, حالانکہ ہم پر ہی پتھر پڑے, ہم پر ہی گولیاں برسیں. یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے آج کہا ہے. تو پہلے جو وہ آپ کی لیڈرشپ کے متعلق بات کر چکے ہیں وہ تو آپ اس کا جواب پہلے دے چکے ہوئے ہیں, لیکن وہ ایک انتہائی نامناسب گفتگو تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے, وہ تو یقیناً ہے, لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مظلوم تھے اور ہمیں ہی نکال دیا. دیکھیں زمین صاحب, ایک تو مجھے آپ سے گلہ ہے کہ علی چھوٹا بھائی ضرور ہے, لیکن آپ نے اسے نوجوان کہہ دیا اور ینگ کہہ دیا, مجھے تو ساتھ بڈھا ہونے کا احساس دلوا دیا. نہیں, وہ علی پرویز ملک تو ایکچولی مجھ سے بہت چھوٹے ہیں نا, اور آپ بھی مجھ سے بہت چھوٹے ہیں, تو اس لیے میں آپ کو بھی کہتا ہوں چھوٹا بھائی آپ میرے. جی چلیں شکریہ جی. جہاں تک تعلق ہے جی علی امین گنڈا پور صاحب کا, تو ان کا تو آپ نے بھی بتا دیا کہ انہوں نے کیا کیا کیا, کس طرح کی ان کی طبیعت ہے. کشمیر میں آئے تو انہوں نے کشمیریوں کو 2 ٹکے کا کہہ دیا, تقریر کا موقع ملا تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہہ دیا, اور پھر نون لیگ کے بارے میں بھی جس کی زبان استعمال کی, پیسوں کی تقسیم کا آپ دیکھ لیں, اور پھر یہاں پہ ڈیولپمنٹ سکیمز اور پتہ نہیں کیا کچھ وعدے, وہی وعدے. دراصل ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ایشوز ہیں ان سے توجہ ہٹائی جا سکے. جیسے کہ کشمیر میں آتے ہیں تو کشمیری سوال تو کریں گے نا کہ آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا, آپ نے ہندوستان کے خلاف ایک بیان تک نہیں کیا. آج اگر مہنگائی ہوتی ہے تو لوگ مہنگائی کا پوچھیں گے نا کہ گھی جو ہے وہ 90 روپے کلو مہنگا کر دی ہے, آٹا فیٹ ہے نا 150 روپے مہنگا کر دی ہے, پیٹرول آپ نے 5 روپے مہنگا کر دی ہے, مہنگی کر دی ہے, بجلی مہنگی کر دی ہے. تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ نان ایشوز کو چھیڑتے ہیں, لوگوں کو جان بوجھ کے ان کو تنقید کرتے ہیں کہ تاکہ وہ جواب دیں اور جھگڑے کا ایک ماحول پیدا ہو, اور اس جھگڑے میں جو ہے. اب دیکھیں جیسے عمران خان صاحب کشمیر میں جلسہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ آگے چور اور بھاگ گیا, اور ایک اشتہاری. اگر میاں صاحب باہر گئے ہیں اور علاج کے بہانے وہ بھاگ کر گئے ہیں تو اس کی ذمہ دار تو حکومت ہے. خود عمران خان صاحب نے, علی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہیلتھ منسٹر نے بیان دیا تھا, عمران خان نے خود بیان دیا تھا کہ اگر باہر نہ جانے دیا تو یہ خدا نخواستہ ان کی طبیعت زیادہ بگڑ سکتی تھی. صحیح جی, اس کی کیبنٹ نے یہ کہا تھا. تو پھر تو یہ بھی ذمہ دار ہیں اس جرم میں, اس کے برابر کی شرکت ہے. تو ایسے ایشوز صرف سے اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نان ایشوز میں قوم کو بھی اور قیادتوں کو بھی الجھا دیں,
لیکن اب یہ قیادتیں جو ہیں میرا خیال ہے اتنا ایک سمجھ چکی ہیں کہ انہوں نے کسی ایسے بیان کے پیچھے نہیں بھاگنا. ہم ان کا مقابلہ سیاسی میدان میں کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے جی. جہاں تک تعلق ہے کشمیر کے الیکشن کا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ نون اور ہمارا ہی نہیں ہوگا. تو وہ علی وہاں امین نظر بھی نہیں آتے. علی امین گنڈا اب پور آپ کہتے دیکھیں آج ان کا ایک سٹیٹمنٹ میں سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے 8 سیٹوں پر کینڈیڈیٹ ہیں. میں آپ کو لسٹ سینڈ کر دیتا ہوں کہ ہمارے کتنے کینڈیڈیٹس ہیں, اور اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں جی, ان کا کیا جواب دیا جائے. چلیں بریک کے بعد یہ جو آپ نے بات کی صاحب کے جی کشمیر کے حوالے سے کوئی بیان نہیں آیا, ہم کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب نے جو آج خاص طور پر اس بات کی, جو 5 اگست کا جو اقدام تھا آرٹیکل 370 کے حوالے سے, اس پر جو انہوں نے بات کی وہ بھی آپ کو سنوائیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. علی پرویز, آپ سے میں جاننا چاہوں گا, یقیناً آزاد کشمیر کا ایک مارکہ ہے وہ چل رہا ہے, لیکن اس کے بعد کی جو صورتحال بنے گی, آزاد کشمیر کے انتخابات کے بعد خاص طور پر پی ڈی ایم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک بھرپور جو ہے وہ چلانے کا پلان ہے. تو آزاد کشمیر کے انتخابات میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد کیا امید ہے کہ ساری جماعتیں پی ڈی ایم میں دوبارہ اکٹھی ہو جائیں؟ ضمیر بھائی, جہاں تک آپ نے آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کے ماحول کی بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں. اگر یہ ضابطے کے اندر رہیں گے, لوگوں کا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, تو جس طرح حسن مرتضیٰ صاحب نے کہا اسی طرح میں اپنی پارٹی کی طرف سے یقین دہانی کراتا ہوں, بالکل اچھے انداز کے اندر یہ الیکشن کا ایک پروسیس کنکلوڈ ہو جائے گا. پر گزارش یہ ہے اس الیکشن کے اندر آپ ایک چیز کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جو ابھی ریسنٹلی جو ابھی ضمنی الیکشنز گزرے ہیں, بلکہ جو آخری ضمنی الیکشن تھا جو کراچی کے اندر ہوا, اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی اتنی شاندار پرفارمنس تھی کہ شاید وہ آخری نمبر کے اوپر آئے تھے, 5ویں 6 نمبر کے اوپر تھے, اور ان کا کینڈیڈیٹ پولنگ اسٹیشنوں کا وزٹ نہیں کر سکا تھا. آپ لوگوں کی کیمرے کی اسکرین کے اوپر یہ ہم نے دیکھا تھا. اس کے بعد جو جلسوں کی صورتحال ہے, اسی جگہ کے اوپر مریم نواز صاحبہ کرتی ہیں, تو ساری دنیا کا میڈیا آ کے عوام کے اوپر فوکس کرتا ہے. عمران خان صاحب جب سرکاری خرچے سے وہاں پہ جلسی کرتے ہیں تو صرف پی ٹی وی کو اجازت دی جاتی ہے, اور وہ بھی سٹیج کے اوپر سارے کے سارے کیمریز کا فوکس رکھتی ہے. تو اس سے یہ چیز تو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ وہاں پہ آزاد جموں کشمیر کی عوام کن کے ساتھ کھڑی ہے, اور اگر انہوں نے اس کو چوری کرنے کی کوشش کی, اس مینڈیٹ کو جس طرح انہوں نے ڈسکا میں کرنے کی کوشش کی تھی, تو پھر ایک دفعہ ان کو شرمندگی کا سامنا ہوگا. تو یہاں تک تو میں آزاد جموں کشمیر کی الیکشن کی بات کر دوں. اب جہاں تک آپ نے پی ڈی ایم کی تحریک کو آگے چلانے کا معاملہ ہے, دیکھیں یہ الیکشن جموں کشمیر کا ختم ہوگا, اس کے بعد آپ جانتے ہیں سیالکوٹ کے اندر ایک ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ بیٹھ کے جو اس تحریک کو کس طرح سے انہوں نے آگے لے کے چلنا ہے وہ بالکل اس کے اوپر فیصلہ کر لے گی. اور بالکل اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور ڈائمنشن بھی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ نے احتجاج کس طرح سے کرنا ہے, کیونکہ جو آپ نے انٹروڈکشن میں مہنگائی کی بات کی, میں آپ سے گزارش کروں گا, میری فیس بک کی وال پہ میری بھی تقریر پڑی ہوئی ہے, شہباز شریف صاحب کی پڑی ہوئی ہے, اور سارے اپوزیشن کے لیڈران نے جو بجٹ کا جب سیشن چل رہا تھا اس کے اندر یہی تقریر کی تھی کہ آپ جو اقدامات لے رہے ہیں وہ ان ریئلسٹک ہیں, اور اس کا سارا جو بوجھ ہے ایک غریب آدمی کے اوپر آئے گا. اس سے چینی بھی مہنگی ہوگی, آٹا بھی مہنگا ہوگا, اور یہ ساری چیزوں کو کیا ہم نے پہلے سے یہ انویژن نہیں کیا تھا. تو اگر ہمیں ان ساری چیزوں کا پتہ ہے تو ان نالائکوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمیں پارلیمنٹ کے اندر بھی جدوجہد کرنی پڑے گی, اور پارلیمنٹ کے باہر بھی اس تحریک کو مضبوط کرنا پڑے گا. اس میں کچھ دوست ہمارے ناراض ہو کر علی پرویز ایک کیونکہ آپ معیشت پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, تو یہ جو اتنی گروتھ آئی, جی ڈی پی کی گروتھ بھی ہمیں مل گئی, اور پھر اگلی پروجیکشنز بھی, اور پھر ریونیو ٹارگیٹس بھی میٹ ہو گئے, بہت آل فلاوری, تو یہ پھر مہنگائی ایک دم اور اتنے مطلب نیگیٹو مسائل کس طرح, مطلب ڈالر دیکھیں کہاں سے کہاں جا رہا ہے, 161. بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا آپ کا سوال ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا, دیکھیں یہ ہم جو ہے نا کوئی نارمل ٹائمز کے اندر نہیں رہ رہے, یہ کرونا کی وبا کی وجہ سے ساری دنیا کے معیشت کے اندر پریشر آیا ہوا ہے.
تو آپ کسی ایک سال کی پرفارمنس نہ دیکھیں, ان کے پچھلے 3 سالوں کی ایوریج نکال لیں, وہ میرے خیال سے گروتھ 2% سے کم بنتی ہے. جو آپ کو پچھلے سال کی گروتھ نظر آ رہی ہے وہ صرف اور صرف اس لیے نظر آ رہی ہے کہ اس سے 1 سال پہلے جب کرونا بالکل اپنے جوبن پہ تھا تو اس وقت آپ کی سیویئر کنٹریکشن اکانومی کے اندر تھی. تو وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ آپ کی جب وہ کیپیسٹی ریوائیو ہوئی ہے جس طرح سے, بالکل انہوں نے کچھ اچھے اقدامات لیے ہوں گے, تو جب وہ کیپیسٹی چلی ہے تو کیونکہ پچھلے سال کا نمبر بہت چھوٹا تھا تو آپ کو گروتھ انفلیٹ ہو کے نظر آ رہی ہے. اگر آپ 3 سال کے اوپر اس کو ایوریج کریں تو مشکل سے 1.9% یا 2% کے اندر اس کا ریٹ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال آپ نے تقریباً 8 لاکھ نئی نوکریاں کریٹ کی ہیں اپنی اس معیشت کے اندر, جبکہ جو لوگ جاب مارکیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں ہر سال وہ تقریباً 20-22 لاکھ کے قریب ہیں. تو ہر سال جو آپ کی جو ان امپلائمنٹ ہے وہ تقریباً جو ہے آپ اس کا فرق جو ہے 12 سے 15 لاکھ لوگ ہر سال آپ کے بے روزگار ہوئے ہیں یا جاب مارکیٹ میں ان کو نوکریاں نہیں ملی. ان کو 3 سے ملٹیپلائی کر لیں تو 40-50 لاکھ لوگ ہیں جو آج بھی نوکریوں کے اندر تلاش کے اندر ہیں. اب جو مہنگائی کی آپ نے بات کی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نالائق ہیں, ہم ڈائریکٹ لوگوں کی آمدنیوں کے اوپر سے ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکے, تو اس لیے ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو چیزوں کی قیمتوں کے اندر آپ ٹیکس لوڈ کرتے ہیں, چینی کے اندر, پولٹری فیڈ کے اندر, ہر چیز کے اندر جب آپ نے ٹیکس لگایا تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ مہنگائی کی ایک لہر آئی ہے. اور یہی ساری علی میں ذرا حسن مرزا صاحب کی طرف بھی جانا چاہوں گا, یہ میرا پوائنٹ تھا. صحیح, بالکل حسن مرزا صاحب کی طرف بھی جانا چاہوں گا. اگر عمران خان صاحب کا سارٹ اگر تیار ہے, جو مودی صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ میں اب آزاد لیڈر ہوں اور میں نہیں ڈرتا, وہ اگر تیار ہے تو وہ سنوا دیں پروڈیوسر صاحب, تاکہ پھر میں حسن مرزا صاحب سے پوچھوں, کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک بیان بھی نہیں آیا عمران خان صاحب کا. جی حسن مرزا صاحب, آپ نے سن لیا عمران خان صاحب کی بات کہ میں ایک آزاد انسان ہوں اور لا الہ الا اللہ ہر انسان کو آزاد کر دیتا ہے. دیکھیں ضمیر صاحب, میں تو اس بات پہ بس یہ ایک شعر ہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا. ضمیر صاحب, کب وہ بات ہوئی تھی 370 والی, کب اس کا جواب دیا جا رہا ہے, اور کیا 2 سال ہو گئے ان کشمیریوں کو بیچارے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. ایک کرفیو کا سما ہے, تعلیم کوئی نہیں, روزگار کوئی نہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے. نیتے جو ہیں وہ فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں, گلیل کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ وہ ان کی بندوقوں کا اور توپوں ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. ان کو آپ اگر 2 سال بعد یا سال بعد اگر وہاں سے ایک جواب آئے اور وہ بھی کشمیر کے الیکشن کے دنوں میں, تو کیا اس پہ میں کہوں کہ ان کی خارجہ پالیسی کتنی بہتر ہے. حسن مرزا صاحب, تھوڑی سی گزارش اگر میں کر لوں, پرائم منسٹر نے یہ جب آرٹیکل 370 کی بات ہوئی تھی, جب جس طرح وہ ہوا سارا معاملہ, اس کے بعد بہت سارے سیشنز ہوئے, جو پارلیمنٹ میں بھی سیشن ہوا اس میں بھی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آئی, اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ ایک جو ہے احتجاج کا طریقہ بھی کہ ہر جمعے کو 2 منٹ یا پتہ نہیں کتنے 20 منٹ کی جو ہے احتجاج, وہ شروع تو کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ آواز تو اٹھائی تھی اس وقت, اور پھر آپ نے دیکھا ابھی لندن والا واقعہ, اس میں بھی یقیناً پرائم منسٹر نے بہت زبردست آ کے بلکہ باقاعدہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں بھی لیا تھا. ضمیر صاحب, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. اب آپ اس کو کسی لیڈر کا لیڈرشپ کا ویژن کہیں گے کہ انہوں نے کہہ دیا, پارلیمنٹ میں آئے اور ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کی, اور انہوں نے کہا کہ قوم 2 منٹ کی خاموشی کرے گی اور آدھا گھنٹہ وہ جو ہے کھڑے ہوں گے. وہ بھی ایک جمعے پہ ہوئے اور اس کے بعد کوئی کھڑا نہ ہوا. کیا اس سے ہندوستان جو ہے وہ کشمیر پہ جو 7 لاکھ, میرے خیال میں پاکستان کی آرمی نہیں جتنی صرف وہاں کشمیر میں انہوں نے ڈپیوٹ کی ہوئی ہے, تو اس سے ایک لیڈر کا آپ ویژن دیکھ لیں. جب بھٹو صاحب جو مقدمہ پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے, تو بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں خواب میں بھی نیند میں بھی یہ غلطی نہیں کر سکتا کشمیر کے حوالے سے, اور آج وہ قبر میں ہے اور پھر بھی وہ مقدمہ لڑا جا رہا ہے, چاہے وہ جس طرح بھی ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ ایک قیادت کا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ اسمبلی میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بتائیں میں کیا کروں. بھائی تم وزیر اعظم ہاؤس میں وہ کچھ بیٹھ کے نہیں کر رہے جو ذوالفقار علی بھٹو آج قبر سے بھی کر رہا ہے. آج بھی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ
ہمارا اٹوٹ انگ ہے, ہماری شہ رگ کے قریب ہے, ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے, وہ پاکستان کا حصہ ہے. کون سی کیا ان کی کس بات کا آپ ضمیر صاحب سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کوئی سیریس کوئی پولیٹیشین لے لیں یا کوئی لیڈرشپ ان میں ہوگی؟ وہ تو عجیب عجیب حرکتیں اور عجیب عجیب وہ باتیں کرتے ہیں, ہمیں تو شرم آتی ہے ان کو جواب دیتے ہوئے بھی. کشمیر جیسا ایشو ہے اور وہ ایک دن آتے ہیں اور وہاں پہ آ کے جیسے ابھی علی نے کہا کہ ایک پہ الیکشن کمیشن کشمیر کا جو ہے وہ پابندی لگاتا ہے کشمیر امور کے وزیر پر, اور وہ اس کو ساتھ بٹھا کر لاتا ہے جہاز میں, اسٹیج پہ بٹھاتا ہے, اس ادارے کے منہ پر بھی تماچا مارتا ہے اور کہتا ہے کہ کر لو جو کرنے. اور یہ باتیں کرتا تھا کہ میں اس ملک کے اندر اداروں کو مضبوط کروں گا, سیاسی مداخلت ختم کروں گا, میں یہ کروں گا وہ کروں گا. وہ کیا کچھ کر رہا ہے؟ کشمیر کے اندر پیسے نہیں بانٹے جا رہے, کشمیر کے اندر آج 3 سال ہو گئے ہیں, ایک پائی نہیں لگائی, اور آج آگے وہ اسکیمیں دے رہے ہیں. حسن مرزا صاحب, وہ ویسے سنا ہے کہ وہ کوئی ٹینٹوں شینٹوں کی پیمنٹ تھی, ویسے وہ ووٹ کے لیے پیسے نہیں بانٹے جا رہے تھے. لیکن چلے اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں, لیکن ابھی مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. علی پرویز ملک, میں ابھی بریک کے دوران فون سرو کر رہا تھا تو ہمیں پتہ چلا کہ پرائم منسٹر نے اب سے تھوڑی دیر پہلے, تقریباً کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے, اشیاء ضروریہ جو ہیں ان کی قیمتوں کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی, اور انہوں نے کہا کہ جی چینی کی قیمت میں خاطر خواہ کمی کو یقینی بنانے کے لیے 30 نومبر 2021 تک سیل ٹیکس کے نفاذ کو واپس ایکس مل قیمت پر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے آج. اور پھر تمام وزارتوں کو کہا کہ جی یہ یقینی بنائیں, معاملات بہت, مطلب مجھے یاد ہے علی کہ پچھلے سال جب یہ چینی کا معاملہ چلا اور آٹے کا معاملہ چلا تو وزیر اعظم ہفتے میں کم از کم 3 یا 2 دفعہ لازمی اجلاس چیئر کرتے تھے قیمتوں کے حوالے سے, اور خاص طور پر چینی اور آٹے کی درآمد اور جو بھی معاملات تھے. تو وزیر اعظم کوشش تو کر رہے ہیں نا اس وقت. اب یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جناب پرائم منسٹر کوشش نہیں کر رہے, کیونکہ آج ہی مرزا وہاب صاحب نے کراچی میں بیان دیا تھا کہ جی 17 روپے فی کلو چینی مہنگی ہو گئی کراچی میں. ضمیر بھائی, امید یہ رکھوں گا کہ وزیر اعظم صاحب نے متعلقہ لوگوں کو بلا کے یہ میٹنگ کی ہوگی. اپنے ترجمانوں کی جو درجنوں کے حساب سے ایک ہفتے میں میٹنگ کرتے ہیں نا, کہ جا کے میڈیا کے اوپر جا کے اپنی جو کاوشیں ہیں, اپنی جو اچیومنٹس ہیں ان کے بارے میں بھاشن دیا کرو. تو میں امید رکھوں گا متعلقہ لوگوں کو بلا کے انہوں نے یہ کیا ہوگا. نہیں بالکل متعلقہ ہے. وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب بھی تھے, پھر صنعت و پیدر مخدوم خسرو بختیار صاحب جو کہ خود چینی کے اس میں معاملے میں ہیں, مرزا شہزاد اکبر صاحب. جی اس پہ بعد میں آ جاتا ہوں, پر کیونکہ آج حسن مرتضیٰ صاحب کا نام سن کے آپ کے پاس حکومتی صفوں میں سے کسی آدمی نے آج اس پروگرام میں جوائن نہیں کیا, ورنہ میں نے ان سے مودبانہ گزارش یہ کرنی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کو جا کے یہ سمجھائیں اپنی بہادری کو پروو کرنے کے لیے, یا اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی جو مفادات کو بچانے کے لیے نا, اپنے یہ لوگوں کی یہاں پہ, اور خاص طور پہ ایسے آدمی کی جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا, اس کی حب الوطنی کو نا چیلنج کرا کریں, اور اپنی بہادری کو پروو کرنے کے لیے اسمبلی پہ کھڑے ہو کے امریکن صدر جس نے ان کے نفس کو ٹھیس پہنچائی ہوئی ہے کہ آج تک اس نے فون نہیں کیا ہے, ان کو اس غصے کے اندر امریکہ کو للکارا نہ کریں. کیونکہ جب آپ اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح سے نیگلیکٹ کرتے ہیں, اس طرح سے ریشلی امچور انداز کے اندر آپ ایکٹ کرتے ہیں, آپ پالیسی کے اوپر فیصلہ جو مرضی کریں, پر آپ جب سپر پاور کو جا کے للکارتے ہیں, جب آپ کے اوپر آئی ایم ایف کی تلوار لٹکی ہو, جب آپ کے اوپر ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹکی ہو, جب آپ کے جی ایس پی ریویو ہو رہا ہو, تو اس سے قوموں کو نقصان ہوتا ہے. آپ اپنی صفوں کے اندر یکجہتی پیدا کر کے جو مرضی فیصلہ کریں, پر اس طرح جا کے خام خواہ میں لوگوں کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو صرف اس لیے کہ لوگ سمجھیں آپ کتنے بہادر اور حب الوطن ہیں, اور آپ کو 2 سیٹیں اور دے دیں جو اس دفعہ آزاد جموں کشمیر میں آپ کی 2 تھی وہ اٹھ کے 4 ہو جائیں. تو اس طرح سے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اس کے اندر کسی بھی حکومت کی جو اولین ذمہ داری ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے سہولیات انہوں نے کیا پوری کرنی ہے. پر مجھے بتائیں, جب آپ پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں, جب آپ بجلی مہنگی کر رہے ہیں, جب ہر انگریڈینٹ
جو آپ کی مینوفیکچرنگ کے اندر، جو پروڈکشن کے اندر جاتا ہے، اس کو مہنگا کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کی خواہش سے تو چیزیں سستی نہیں ہو جائیں گی. یا تو آپ ان کو سبسڈی دیں گے یا ان کے اندر ایفیشنسیز لے کے آئیں گے. اگر آپ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی اے ٹی ایم او کو نوازنا ہے، چاہے وہ جو تنویر الیاس صاحب جن کی طرف مریم نواز صاحبہ نے بعد کے جلسے کے اندر اشارہ کیا، یا جہانگیر ترین صاحب، خسرو بختیار صاحب، ہمایوں اختر صاحب، کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو 40-50% مارکیٹ شوگر کی کمانڈ کرتے ہیں؟ تو کتنا مشکل ہے وزیر اعظم صاحب کو ان کو کٹہرے پہ بالکل کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر تھوڑی سی کتنا مشکل ہے اس چیز کے اوپر فیصلہ کرنا کہ ایکسپورٹ کی کس نے اجازت دی تھی، کتنا مشکل ہے اس چیز کے اوپر. چلیں میں حسن مرزا صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. تو باتوں سے زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ کر کے دکھائیں لوگوں کو. جب سہولت پیدا ہوگی تو ہم بھی تالیاں بجائیں گے. صحیح. حسن مرزا صاحب، یقیناً علی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ویزیبل ہو تو پھر زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ صرف مطلب کیا کہتے ہوتے ہیں فارسی میں کہ نشستن درخواستن برخاستن، وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن کوشش تو کی جا سکتی. انٹرنیشنل پریشرز ہیں، کروڈ آئل کی قیمت بڑھ رہی ہے، آپ کو بڑھانی ہے، آپ اس پہ گزارا نہیں ہے تو کیا کریں مطلب. لیکن اب اپوزیشن کو بھی تو چاہیے کہ متحد ہو کے کم از کم عوام کی آواز بنے. چلیں پرائم منسٹر تو اپنے طور پر ہر روز مطلب کرتے ہیں ایک اجلاس چیئر. ضمیر صاحب سیدھی سی بات ہے، اب وزیر اعظم صاحب کا تو یہ حال ہے کہ اوگرا یہاں سے سمری بھیجتا ہے کہ جی 30 روپے ریٹ بڑھا دو، اور وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ 30 نہیں 5 روپے بڑھا دو، اور ان کے یوتھیے اس پہ بغلیں بجانا شروع کر دیتے ہیں کہ وزیر اعظم نے سمری مسترد کر دی. اب اس پہ ہم کیا کہیں کہ وزیر اعظم کی یہ کارکردگی ہے. میں 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کسانوں کے لیے جو سپورٹ پرائز اناؤنس کی ہے شوگر کین کی، اس پہ آپ اگر پابند کریں گے ملوں کو خریدنے کے، اب اگر ایک مل 190 روپے کا گنا 300 روپے میں خرید رہی ہے تو اس نے چینی کا ریٹ کیسے نہیں بڑھانا. اس پہ یہ کہتے تھے کہ ہم دیکھیں جی کسان خوشحال ہو رہا ہے. میں اس ٹائم بھی اسمبلی میں روتا تھا کہ کسان کو پیسے ضرور مل رہے ہیں لیکن وہ طلب اور رسد کا مسئلہ ہے. آج گنا کم ہے، کسان سے مہنگا خریدا جا رہا ہے، کل کو گنے کا ریٹ کل کو گنا زیادہ ہو جائے گا تو یہی ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. لیکن ریٹ جب بڑھے گا تو اس کا خمیازہ بھگتے گی جو اینڈ بائر ہوگا، جو خریدار ہوگا. اس بیچارے کو مل آنر جو ہیں وہ اپنے داموں چینی بیچیں گے. اس وقت یہ ہماری بات نہیں مانتے تھے. اب ان کی کس بات کا رونا روئیں. انہیں نہ اکانومی کا پتہ ہے، نہ انہیں کسی چیز کا پتہ ہے، نہ انہیں ملک چلانے کا پتہ ہے. انہیں اس وقت پتہ چلتا ہے. آج تک کتنے نوٹسز لیے وزیر اعظم نے؟ ایک نوٹس کا مجھے بتا دیں جس سے قوم کو فائدہ پہنچاؤ. آخر میں ان کو اپنی اے ٹی ایم یا جو سہولت کار ہیں ان کو ہی فائدہ پہنچتا ہے. جتنے ان کے سہولت کار پکڑے گئے ہیں ان کو انہوں نے کلین چٹ دے دی ہے. آج چینی مہنگی ہوئی، جس طرح علی نے کہا ہے کہ 40-45% لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں، چینی کے جو مل آنرز ہیں. کیوں نہیں ان کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کرتے کہ یہ مہنگی ہو گئی ہے؟ ہاں، جہاں پہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے یا دوسری جماعتوں کے یا کسی بھی سول سوسائٹی کی کوئی مل ہے تو ان کو بھی ان کے سامنے ہے. چھوٹی سی بات پہ تو یہ وہ مجید غنی والا اور پتہ نہیں کیا کچھ نکال کے پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اور سندھ میں یہ ہو گیا. سندھ میں آج بھی جو جا کے آپ دیکھیں کہ وہ ان کی گندم میں بھی وہ خود کفیل ہے، ان کی ہر چیز وہاں پہ مل رہی ہے. پنجاب کے اندر جو ہماری فوڈ باسکٹ تھی اس کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. بہت شکریہ پرویز ملک. آج 1800 روپے میں علی پرویز ملک ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ اللہ خیر کرے، جب بھی پرائم منسٹر کسی چیز کا نوٹس لیتے ہیں تو وہ الٹا ہی پڑ جاتا ہے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.